اعتکاف والے حضرات ممبر کے اندر یا کون سی ایسی جگہ ہیں جہاں نہیں جا سکتے؟ مسجد کی حدود کے اندر رہنا ہے تو یہ ممبر بھی مسجد کا حصہ ہے، اس کے اندر بھی آپ جا سکتے ہیں، یہ مسجد کا حصہ ہے۔ اگر مسجد کا حصہ نہ ہوتا، میں پھر باہر آپ مسجد میں، تو پھر یہ کیسے ہونا تھا؟ میں بھی آپ کے ساتھ مسجد میں ہوں، تو یہ مسجد کا حصہ ہے۔ البتہ بعض بڑی مسجدوں میں محراب کے اندر کمرہ ہوتا ہے امام صاحب کی کتابیں وغیرہ رکھنے کے لیے، وہ نماز پڑھاتے ہیں اندر کمرے میں چلے جاتے ہیں، وہ اس کمرے کی بات ہو رہی ہے۔ یعنی مسجد کے جو کوارٹر ہیں، مسجد کا کوئی کمرہ ہے تو اس میں نہیں جا سکتے۔ جیسے مسجد کی یہ رہائش ہے کوارٹر میرے والا، وہاں نہیں جا سکتے، وہ مسجد سے باہر ہے۔ اسی طرح کوئی ایکسٹرا سامان کے لیے کمرہ بنایا ہو مسجد میں تو وہاں نہیں جا سکتے، اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ جو مسجد کے اندر ایریا ہے، چاہے وہ 7 منزلہ مسجد ہے، جا سکتے ہیں، محراب میں جا سکتے ہیں، واش روم اور ٹوٹیاں وغیرہ پر ضرورت کے تحت جا سکتے ہیں۔ بلا ضرورت جائیں گے تو وہ اعتکاف ٹوٹ جائے گا، یہ چیز ہے۔ آواز کے ساتھ ہنسنے سے وضو تب ٹوٹتا ہے جب نماز کی حالت میں ہو، ویسے آواز کے ساتھ ہنسنے سے وضو نہیں ٹوٹتا۔ وضو ٹوٹنے کا تعلق نماز کے اندر ہے، کہ جب نماز پڑھ رہا ہو، اکیلا ہے یا امام کے ساتھ ہے، جب وہ نماز کی حالت میں آواز سے ہنسے گا تب وہ نماز بھی ٹوٹ جائے گی اور وضو بھی ٹوٹ جائے گا۔ نماز کے علاوہ آواز کے ساتھ ہنسنے سے وضو نہیں ٹوٹتا۔ ویسے یہ شرعی مسئلہ ہے کہ آواز سے ہنسنا اور آواز سے رونا دونوں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پسند نہیں فرماتے تھے۔ ہنسیں، آواز اپنے تک رکھیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کبھی آواز کے ساتھ نہیں مسکرائے، کہ اب مسکرانا تو اس کو کہتے ہیں نا کہ چہرہ تھوڑا سا خوشی کا اظہار کرے۔ ہنسنا جو آواز کے ہا ہا کر کے یا مختلف آوازوں سے، اس طرح جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی نہیں ہنسے، بس مسکراہٹ بکھیرتے تھے۔ تو ویسے بھی ادب کے خلاف ہے کہ آپ اونچی اونچی آواز سے ہنس رہے ہوں، آواز کے ساتھ ہنسنا منع ہے۔ اسی طرح آواز کے ساتھ بین کرتے ہوئے رونا بھی منع ہے۔ جیسے عموماً کئی عورتیں فوتگی پر آوازوں کے ساتھ رو رہی ہوتی ہیں، ترنم کر کے، تو آواز سے رونا اور آواز سے ہنسنا دونوں درست نہیں ہیں۔ بلا آواز روئیں، بلا آواز ہنسیں۔ رونا ایک فطرتی عمل ہے، لیکن آوازیں نہیں نکالنی چاہیے۔ ہنسنا بھی خوشی کا ایک حصہ ہے، ہنسنا بھی چاہیے، لیکن مسکراہٹ کے ساتھ، نہ کہ آوازوں کے ساتھ۔ چھوٹا موٹا مزاح بھی جائز ہے۔ مزاح اس حد تک ہو کہ کسی کی نقل نہ اتاری جائے، کسی کی توہین نہ کی جائے۔ آپ مذاق کر رہے ہیں جو معذور بندہ ہے اس کے ساتھ، اس کی معذوری کا، یہ تو آپ ٹارچر کر رہے ہیں، یہ غلط کر رہے ہیں۔ کسی کی نقل اتار کے آپ مذاق کر رہے ہیں، یہ بھی غلط ہے۔ یہ ڈراموں ٹی ویوں وغیرہ میں بھی کئی سیاستدانوں کی نقلیں اتارتے ہیں، یہ جائز نہیں ہے، کسی کی نقل نہیں اتار سکتے۔ یہ ایکٹر لوگ جو ایکٹنگ کرتے ہیں ڈراموں فلموں میں یا اس طرح کی آوازوں میں، معاشرے نے سمجھ لیا ہے کہ یہ سارا ہی جائز ہے، حالانکہ یہ سارا ہی غلط ہے۔ کسی کی نقل اتارنا یہ درست نہیں، بالکل درست نہیں۔ مزاح یا مذاق جائز ہے ادب کے دائرے میں۔ مثال کے طور پر اصحاب بھی ساتھ ہیں، جناب رسول اللہ بھی اکٹھے کھجوریں کھا رہے ہیں، ساتھ حضرت علی بھی بیٹھے ہوئے ہیں، آپ اپنی کھجوریں کھا کر گٹ کے اس کی گٹکوں میں رکھتے گئے، جیسے اپنے آگے آگے گٹکیں پڑی ہوتی ہیں۔ جب سب نے کھا لیں تو فرمایا علی تم نے سب سے زیادہ کھائی ہیں، تیری زیادہ گٹکیں ہیں۔
وہ اپنی والی بھی اس میں ڈال دی. یہ ہلکا پھلکا مذاق زندگی کا حصہ ہے. مزاح سے طبیعت حشاش ہو جاتی ہے. خوش رہنا اس کو کہتے ہیں. خوش رہیں اور خوش رکھیں. بلا وجہ ٹینشن لینا، ایسے بے سوچتے رہنا. گھر میں کتنا اناج پڑا ہوتا ہے، ایویں ٹینشن لئی جا رہے ہیں. ایک دن دی روٹی پئی پتہ نہیں پرسوں کی ہوئے گا. او بھائی تمہارے پاس ایک وقت کا کھانا پڑا ہوا ہے، یقین جانو پرندے چونٹیاں کیڑیاں ان کے پاس ایک وقت کا بھی نہیں ہوتا اور مطمئن ہوتے ہیں. کبھی دیکھا یہ ان کے سٹاک ہوا چونٹیوں کے یا یہ جو پرندے جانوروں کے؟ بس انہیں اتنا تقوی، صبح اٹھتے ہیں تو آپ ہی اللہ شام تک کوئی انتظام کر دیتا ہے، سو جاتے ہیں، کوئی سٹاک نہیں. ہمارے لوگ ذخیرہ اندوزی اور سٹاک کر کے پھر مہنگے داموں بیچتے ہیں، اس کو بلیک مارکیٹنگ کرتے ہیں. کیا کچھ نہیں کر رہے. یہ سارا کچھ اس لیے ہو رہا ہے کہ ہم نے اسلام کے بنیادی جو اصول ہیں، جو اخلاقیات ہے، بنیادی اسلامی ضرورتیں ہیں، اس کو ہم پڑھتے نہیں، سنتے نہیں. بار بار یہ چیزیں سنتے رہنی چاہیے. آپ رمضان کی وجہ سے جمع ہیں تو مجبوری سے آپ سن رہے ہیں، کیونکہ آپ کچھ ہو سکتا ہے ذوق سے بھی سن رہے ہوں. سب ایک جیسے نہیں ہوتے، لیکن کچھ ایسے بھی ہیں جو بس نماز کے لیے بیٹھے، مجبوری ہے کہ ابھی نماز ہو تو ہم چھوٹیں جائیں. عمومی آپ نے دیکھا نہیں، جمعے میں ٹائم کے ٹائم آتے ہیں. نماز میں بھی ابھی دیکھنا باہر سے بھی بھر جائے گی، ٹائم کے ٹائم آئیں گے. بات یہ ہے کہ آپ نے ساری عمر سیکھنا ہے دین، ساری عمر بار بار چیزیں رپیٹ کرنی ہیں. ہم انسان بھول جاتے ہیں. بار بار ہم نے سننا سنانا ہے کہ ذخیرہ اندوزی درست نہیں، بے جا ٹینشن لینا درست نہیں، کسی کے مال کو ہتھیانا درست نہیں، کسی کی مال پر نظر کرنا درست نہیں، غیبت چغلی کرنا درست نہیں، نقصان پہنچانا. یہ لفظ بار بار کہتے رہنا ہے. حالانکہ ہم نے کئی دفعہ پڑھا سنا ہے. اب وہ ایک دفعہ پڑھ سن لیا بس ختم، پھر کریں. بار بار بائک کی ٹیوننگ ہوتی رہے گی تو چلے گی، ورنہ برباد ہو جائے گی. بار بار گاڑی کو آپ ٹیوننگ کرواتے رہیں گے تو لانگ ٹائم چلے گی، ورنہ فارغ کباڑ ہو جائے گی. انسان بھی ایک گاڑی ہے. بار بار اپنی ٹیوننگ کرائے، بار بار وہ آیات پڑھے، حدیث پڑھے، مسئلے سنائے، تاکہ وہ تکرار ہوتا رہے. اللہ غنی. ایک سوال میں لکھا ہے کہ اسلام میں کون سی ایسی چیزیں ہیں جو ہمیشہ یاد رہنی چاہیے؟ حقوق اللہ اور حقوق العباد ہمیشہ یاد رکھنی چاہیے. یہ دو ہی چیزیں، حقوق اللہ اور حقوق العباد. ہو سکتا ہے سوال پوچھنے والا کچھ اور ڈھونڈ رہا ہو اس میں، لیکن میری نقطہ نظر میں یہی ہے کہ جو ہمیشہ یاد رکھنے والی چیز ہے وہ حقوق اللہ اور حقوق العباد. اللہ کے حق کیا ہیں ہمارے ذمے، وہ پورے کرتے رہیں، یاد رکھیں. 5 گانا نماز حق ہے اللہ کا، ہم پڑھیں، شکر ہے اس کا حق ہے. حلال کمانا، جو بھی اللہ کے حقوق ہیں، روزہ رمضان کا، روزے ہیں، افطاری ہے، جو حج عمرہ ہے، زکوٰۃ ہے. حقوق العباد بھی یاد رکھیں. یہ ہمیشہ دونوں نقطے یاد رکھیں کہ جو انسانوں کے حق ہیں وہ دیں. بھائی سے ناراض نہ ہو، بہن سے ناراض نہ ہو، والدین سے ناراض نہ ہو، والدین بچوں سے ناراض نہ ہو، دوستیاں نہ توڑیں، محبتیں بکھیریں. کبھی کچھ بدگمانی ہو بھی جائے، ناراضگی، تو تھوک دیں، دل سے نکال دیں. دل میں، دماغ میں نفرت نہ رکھیں. جس کے دل میں کدورت نفرت رہ جاتی ہے وہ خود بھی بیمار ہو جاتا ہے اور پھر دماغی مریض ہو جاتا ہے، اور ویسے بھی وہ کوفت میں رہتا ہے. حضرت شیخ سعدی کا ایک مقولہ ہے کہ حسد کرنے والوں کو میں کیا کروں، وہ تو خود اپنی تکلیف میں رہتے ہیں. یہ فکرہ معمولی سا نہیں میں نے بولا، کہ حسد کرنے والا، غصے میں رہنے والا، انتقام رکھنے والا، وہ تو خود ٹینشن میں ہے، وہ تو خود پریشان ہے. وہ دوسروں کو کیا پریشان کرے گا؟ میں نے آپ کی مخالفت دل میں رکھ لی ہے، آپ کی نفرت دل میں رکھ لی، میں تو خود تکلیف میں ہوں کہ ہر وقت وہ تمہاری نفرت کا بوجھ اٹھا کے پھر رہا ہوں، تمہارے خلاف
नफ़रत उठा के फिर रहा हूँ, बुग़्ज़ उठा के फिर रहा हूँ, हसद उठा के फिर रहा हूँ, मैं तो खुद वज़न उठाया हुआ है, मैं तो खुद तकलीफ़ में हूँ। तो जो ये खराबियाँ जिसके अंदर पाई जाती हैं वो वाकई बड़ी तकलीफ़ में है। क्यों अपने आप पे तकलीफ़ डालते हैं, क्यों बुग़्ज़ रखते हैं, क्यों ग़ीबत रखते हैं, क्यों किसी के ख़िलाफ़ नफ़रत? बस वक्ती बात हुई ख़त्म, मोमन दिल में नहीं रखता। बात हुई है ना, नाराज़गी भाई से हो गई, दो से फारिग, ख़त्म कर दो, आगे बढ़ो। अगर उसी को उठा के फिरते रहोगे तो फिर आगे नहीं बढ़ सकते। वो बोझ ही इतना कि तुम उसी बोझ में ही लड़खड़ाते फिरोगे, उसी इंतकाम में तुम भड़कते फिरोगे, आगे क्या बढ़ोगे, मुस्तकबिल क्या देखोगे, बाकी ज़िम्मेदारियाँ कैसे पूरी करोगे? तो हसद, ये बुग़्ज़, गुस्सा और नफ़रत दिल से निकालें, हकूक़ुल इबाद और हकूक़ुल्लाह की पासदारी करें। हकूक़ुल इबाद बहुत ज़्यादा हम मिस करते हैं। ये हकूक़ुल इबाद में बहुत सारी बातें हैं, पड़ोसियों के हैं, रिश्तेदारियों के हैं, अपने इमाम साहब के हैं, नेक बंदों के हकूक़ हैं, बच्चों के हैं, बड़ों के हैं, रिस्पेक्टेबल शख्सियात के हैं। ये हकूक़ सारे हकूक़ुल इबाद हैं। तो ये दो चीज़ें अपनी लाइफ में रखें, हकूक़ुल्लाह और हकूक़ुल इबाद। ये आखिर सवाल एक और आ गया कि इमाम साहब नमाज़ पढ़ाते हुए फ़ौत हो जाएं तो इसमें क्या होगा? भाई नमाज़ पढ़ाते पढ़ाते फ़ौत भी हो सकते हैं, खुशनसीबी होगी, और ये भी हो सकता है कि वो वज़ू टूट जाए, ये भी हो सकता है बेहोश हो जाए, इंसान है इमाम भी। तो फिर उसके पीछे खड़ा होगा जो बंदा, वो इमाम की जगह आके बाकी नमाज जारी रखेगा। अल्लाह मल की।